ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے ہیلپ یور سیلف اینڈ گاڈ ول ہیلپ یو۔ اپنی مدد آپ کرو اور خدا تمہاری مدد کرے گا۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جس نے اپنے خوف کا سامنا کیا، ہمت نہیں ہاری اور اپنی ذہانت سے اپنی جان بچائی۔ یہ ہے الزبتھ شوف کی کہانی۔ 6 سپتمبر 2006 دوپہر کے 4:30 بجے الزبتھ شوف امریکہ کے لاگ آف نامی شہر ساؤتھ کیرولائنا میں رہتی تھی۔ بدھ کا دن تھا اور 14 سالہ الزبتھ ہائی اسکول سے پڑھائی کر کے بس کے ذریعے گھر واپس آ رہی تھی۔ الزبتھ کے والدین ڈان اور میڈلائن دونوں نوکری کرتے تھے اور انہوں نے الزبتھ اور اس کے چھوٹے بھائی ڈانی کو گھر کی چابیاں دی ہوئی تھیں۔ بچوں کو تاکید تھی کہ اسکول سے سیدھا گھر آئیں، کھا پی کر ہوم ورک کرتے بیٹھیں۔ ان کا گھر جنگل جھاڑیوں کے پاس تھا تو بچوں کو یہ بات ان کو بار بار ان کے ماں باپ یاد دلاتے تھے کہ گھر آتے ہی دروازہ لاک کر کے رکھیں۔ اس دن بس ڈرائیور الزبتھ کو بس سٹاپ پر اتارتا ہے۔ گھر اور سٹاپ کا فاصلہ صرف 150 میٹر کا تھا، مگر اس دن الزبتھ یہ مختصر سا سفر طے کر کے گھر نہیں پہنچتی ہے۔ اتفاق سے اس دن میڈلائن بچوں کی خیریت پوچھنے کے لیے گھر فون کرتی ہے۔ ڈانی فون اٹھاتا ہے۔ بیٹا سب خیریت سے ہے؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ میں نے ہوم ورک بھی کر لیا ہے، تھوڑی دیر ایکس باکس کھیل لوں؟ ٹھیک ہے، بس 40 منٹ کھیلنا۔ ہاں، فون الزبتھ کو دو ذرا۔ وہ تو گھر نہیں آئی ہے۔ کیا ابھی تک واپس نہیں آئی ہے؟ تم نے مجھے فون کر کے کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ باہر جاؤ، جا کر دیکھو راستے میں تو نہیں ہے وہ۔ ڈانی گھر کے باہر جا کر اپنی بہن کو ڈھونڈتا ہے، چیخ کر اس کا نام پکارتا ہے، مگر اسے الزبتھ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ میڈلائن اپنی بیٹی کی چند سہیلیوں کو فون کرتی ہے۔ وہ سب بتاتی ہیں کہ انہوں نے الزبتھ کو بس سٹاپ پر اترتے ہوئے دیکھا ہے اور الزبتھ کا گھر جانے کے علاوہ کوئی اور پلان نہیں تھا۔ میڈلائن اور ڈان جلدی گھر پہنچ جاتے ہیں اور الزبتھ کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں اور کرتے ہیں کہ اس کے سارے کپڑے اور چیزیں وہیں موجود ہیں۔ اس کے والیٹ اور غلق میں پیسے بھرے پڑے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ میڈلائن پولیس کو فون کر دیتی ہے اور پولیس افسران اپنی تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کی بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ جی نہیں۔ کہیں آپ لوگوں نے اس سے ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی تھی؟ نہیں، ہم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کیا اس سے پہلے الزبتھ گھر سے بھاگی تھی کبھی؟ سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ الزبتھ گھر سے کبھی نہیں بھاگی ہے، اس کو جلد سے جلد ڈھونڈنا ہے، پلیز ہماری مدد کریں۔ امید ہے کہ پولیس نے الزبتھ کے والدین کی بات سنی ہوں گی۔ ایمبر الرٹ کے الارمز بجے تھے کیا؟ عموماً جب کوئی بچہ اغوا یا لاپتہ ہو جاتا ہے تو کینیڈا، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور بہت سارے ملکوں میں ایمبر الرٹ کے نام سے اعلان کیا جاتا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا، ٹویٹر، ہر پلیٹ فارم پہ یہ خبر پھیل جاتی ہے تاکہ جلد سے جلد بچے عافیت کے ساتھ گھر لوٹ جائیں۔ افسوس ہے کہ پولیس نے الزبتھ کی گمشدگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ الزبتھ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ اس عمر میں تو بچے ایسی جذباتی حرکتیں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے ٹائم کی فکر کس کو رہتی ہے؟ اور ابھی تو صرف کچھ گھنٹے گزرے ہیں، کیا معلوم وہ کسی دوست کے پاس مووی دیکھتے ہوئے یا ویڈیو گیمز کھیلتی بیٹھی ہو، یا تو وہ آپ لوگوں سے کوئی بات پر ناراض ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا گھر واپس آ جائے گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اولاد کو والدین سے زیادہ بھلا کون جانتا؟
میڈلائن اور ڈان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر الزبتھ کو تلاش کرتے ہیں۔ اگرچہ پولیس کو یقین تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہے، پھر بھی پولیس افسران تلاش میں مدد کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد وہ تلاش کی کوششوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ بے شمار ہیلی کاپٹرز، سونگھنے والے کتے اور سرچ پارٹیز کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایک دن جیسے ہی وہ لوگ امید کھونے لگے تھے، میڈلائن کے سیل فون پر ایک نامعلوم فون نمبر سے ٹیکسٹ میسج آتا ہے۔ ہے امی، میں لیزی، میں ایک بنکر میں ہوں، گھر کے قریب یہ چارم ہل کے پاس، وہ سڑک جہاں بڑے ٹرکس آتے جاتے ہیں۔ میڈلائن کو یقین تھا کہ ٹیکسٹ میسج اس کی بیٹی نے ہی بھیجا ہے، کیونکہ گھر میں الزبتھ کو پیار سے لزی بلایا جاتا تھا۔ یہ چارم ہل کیا ہے؟ چارم ہل کسی چاک کمپنی کی پرائیویٹ زمین تھی اور اسی رات اور اگلے دن بھی وہاں جا کر پولیس افسران نے اس علاقے کی تلاشی لی، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ اس ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ وہ سیل فون قریب کے مقامی سیل ٹاورز سے سگنل حاصل کر رہا تھا۔ پولیس نے یہ بھی دریافت کیا کہ فون نمبر ایک 36 سالہ مرد ونسنٹ فلیا کے نام رجسٹرڈ ہے۔ ونسنٹ فلیا کا نام پولیس افسران کے لیے جانا پہچانا تھا۔ وہ ایک بے روزگار تجارتی کارکن یعنی کنسٹرکشن ورکر تھا اور پولیس اسے ایک 12 سالہ لڑکی کے ریپ کیس کے سلسلے میں 1 سال سے تلاش کر رہی تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ونسنٹ وہ علاقے میں ایک ٹریلر میں رہتا تھا، لیکن جب بھی پولیس ٹریلر کے پاس اس سے ملنے آئے تو وہ کبھی وہاں موجود نہیں تھا۔ پولیس نے ٹریلر کا دروازہ توڑ کر ٹریلر کی تلاشی لی۔ انہوں نے ایک سوراخ دریافت کیا جو ٹریلر کے فرش میں کاٹا گیا تھا، مگر ونسنٹ سوراخ میں نہیں تھا۔ پولیس نے ٹیکسٹ میسج اور ونسنٹ کی تصویر میڈیا کو جاری کر دی۔ اس بات پر الزبتھ کی فیملی بہت غصے میں آئی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ونسنٹ نے یہ سب ٹی وی پر دیکھ لیا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ الزبتھ نے پولیس کو اطلاع کر دی اور طائش میں آ کے اس کو وہ قتل کر دے گا۔ پولیس نے تو اس کی جان خطرے میں ڈال دی۔ الزبتھ کے ٹیکسٹ میسج کے 3 دن بعد شیرف ڈپارٹمنٹ کا کیپٹن ڈیوڈ توملی ونسنٹ کے ٹریلر کے پیچھے کی زمین اور جنگلات میں چل رہا تھا کہ اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ بھاگ کر دیکھتا ہے اور اسے الزبتھ نظر آتی ہے زمین میں کھودے ہوئے بنکر میں۔ الزبتھ کے والدین اور ساری فیملی بے حد خوش ہوئے۔ الزبتھ کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا اور وہیں اسے اس کے اہل خانہ سے ملایا گیا۔ وہ اپنی 10 دن لمبی آپ بیتی ان کو اور پولیس کو سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے 6 سپتمبر کو اسکول بس سے اترنے کے بعد ہی اغوا کر لیا گیا تھا۔ ونسنٹ فلیا نے پولیس افسر کی وردی پہنی ہوئی تھی اور وہ گھر کے پاس ایک گلی میں کھڑا تھا۔ اس نے الزبتھ سے کہا کہ میں تمہیں چرس بیچنے کے جرم میں گرفتار کرنے آیا ہوں، تمہارے بھائی کو پہلے سے ہی گرفتار کر چکا ہوں۔ الزبتھ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، وہ کنفیوز تھی، نروس تھی۔ ونسنٹ نے الزبتھ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں اور گول گول اسے جنگل میں چلانے لگا، حتیٰ کہ الزبتھ کا سر چکرا کے گھومنے لگا۔ ونسنٹ اسے پھر ایک 15 فیٹ گہرا ہاتھ سے کھودا ہوا بنکر میں دھکا دے دیتا ہے۔ بنکر کے اندر ونسنٹ نے گیس کا چولہا، کھانے کے ٹن کے ڈبے، پانی کی بوتلیں، اخبارات، فحش میگزینز اور بیٹری سے چلنے والا ٹی وی یہ سب رکھا تھا۔ ونسنٹ بھی بنکر میں اتر آیا اور الزبتھ کو کپڑے اتارنے پر مجبور کر دیا، اسے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ 10 دن کی قید کے دوران ونسنٹ اس بیچاری 14 سالہ بچی کو دن اور رات ریپ کرتا ہے۔ کیپٹن ڈیوڈ توملی کا کہنا ہے، نہ صرف الزبتھ نے بہت بہادری اور ہوشیاری کا مظاہرہ کیا، اس نے کئی ایسے کام کیے جن سے اس کے زندہ بچنے کے امکانات بہت بہتر ہو گئے۔ الزبتھ بتاتی ہے کہ جب ونسنٹ اسے جنگل میں لے جا رہا تھا تو اس نے اپنے جوتے راستے میں کہیں اتار دیے تھے، اس امید پر کہ جو بھی اس کو تلاش کرنے آئے گا اسے کوئی اشارہ مل جائے گا۔
اور تو اور ونسن کی جان سے مارنے کی دھمکیاں، گلے میں ڈالی ہوئی زنجیریں اور کبھی کبھار ونسن کے ہاتھ سے بنائے ہوئے بم اس کے جسم پہ باندھے ہوئے تھے۔ اس سب کے باوجود الزبتھ ہر لمحے چوکنا رہتی تھی۔ ونسن کو بہلانے کے لیے اس سے دلچسپ موضوعات پر گفتگو کرتی تھی، اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی تھی، یہ سوچ کر کہ ونسن جب اسے دیکھے تو اسے کوئی چھینی ہوئی چیز کم ایک جیتی جاگتی لڑکی نظر آئے۔ وہ کہتی ہے کہ جب بھی ونسن اسے آئی لو یو کہتا تھا، الزبتھ بھی جھوٹا پیار کا اظہار کرتی تھی، اور اس طرح آہستہ آہستہ الزبتھ نے ونسن کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس لڑکی نے کتنی ذہانت سے کام لیا۔ بالکل، اور ایسے ونسن الزبتھ پر سختیاں کم کرنے لگا، اس کے گلے میں بندھے بم اور زنجیریں نکال دی اور اسے چند گھنٹوں کے لیے بنکر سے باہر چہل قدمی کی بھی اجازت دے دی۔ جب اسے بنکر سے نکالا جاتا تھا، الزبتھ نے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ونسن نے اسے ڈرا کر رکھا تھا، دھمکی دی تھی کہ اس نے جنگل میں جگہ جگہ پر بم زمین میں گاڑے ہوئے ہیں، ایک غلط قدم اٹھانے پر موت گارنٹی۔ پھر بھی جب الزبتھ کو باہر جانے کا موقع ملتا، وہ اس کا فائدہ اٹھاتی اور اپنے کچھ بال نوچ کر درختوں کی ٹہنیوں پر لپیٹ دیتی، یہ سوچ کر کہ اگر سرچ پارٹیز کتے لے کر وہاں سے گزریں تو ان کو الزبتھ کی بو سونگھنے میں آسانی ہو۔ الزبتھ بتاتی ہے کہ قید کی 7ویں رات اس نے ونسنٹ فلیا سے کہا، میں بور ہو رہی ہوں، مجھے سیل فون پہ کوئی گیم کھیلنے دے دو۔ ونسن اپنا فون الزبتھ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ کچھ دیر الزبتھ گیمز کھیلتی ہے اور جب ونسن کو نیند لگ جاتی ہے، الزبتھ اپنی ماں کو ٹیکسٹ میسج لکھ دیتی ہے اور بھیجنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ غور کرتی ہے کہ فون کا سگنل نہیں آ رہا۔ کئی بار کی ناکام کوششوں کے بعد الزبتھ بنکر میں رکھی سیڑھی پہ احتیاط سے چڑھتی ہے اور بنکر کا کور ہٹا کر اپنا ہاتھ باہر کر کے سینڈ بٹن دبا دیتی ہے۔ الزبتھ نے سب کو یہ بھی بتایا کہ جب پولیس نے اس ٹیکسٹ میسج کے بارے میں اطلاع پھیلا دی تھی، اتفاق سے ونسن اس وقت بنکر میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس نے ٹی وی پر یہ خبر دیکھ لی۔ ونسن بہت طیش میں آ گیا تھا، الزبتھ کو بہت مارا، مگر اچانک اسے ہیلی کاپٹرز کی اڑنے کی آواز آئی اور وہ گھبرا کر چپ بیٹھ گیا۔ الزبتھ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، تم بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں پولیس پکڑ لے گی، تمہیں جیل ہو جائے گی۔ ونسنٹ فلیا اس کی رائے پر عمل کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ الزبتھ کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ گھنٹے خاموشی اختیار کی، اس ڈر سے کہ کہیں ونسن آس پاس تو نہیں، اور پھر اس نے زور زور سے چیخ کر مدد مانگی۔ 16 ستمبر 2006 کو الزبتھ رہا ہو گئی تھی اور 17 ستمبر 2006 کو پولیس نے ونسن کو گرفتار کیا۔ وہ 5 میل دور ایک ہائی وے پر چلتا ہوا ملا، اس کے ہاتھ میں پیلٹ گن، چاقو اور نائٹ ویژن گاگلز تھے۔ شکر ہے کہ وہ پکڑا گیا، ورنہ نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کو اس آدمی سے خطرہ ہوتا۔ ونسن نے ہر جرم کا اعتراف کیا کیونکہ وہ کورٹ میں مقدمے کے لیے حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ 19 ستمبر 2007 اسے جج نے 421 سال کی قید سنائی۔ یہ ساؤتھ کیرولائنا کے قانون کے تحت سب سے بڑی سزا تھی۔ ونسن فلیا کو میکسیمم سیکیورٹی یونٹ میں قید کیا گیا۔ سن 2013 میں الزبتھ نے ٹی وی پر انٹرویو دیا اور کہا، میں نارمل محسوس کرنا چاہتی ہوں اور میری کوشش ہے کہ یہ حادثہ پیچھے چھوڑ کر میں آگے بڑھوں۔ میں کام پر جاتی ہوں، گھر آ کر ویڈیو گیمز کھیلتی ہوں، ویکینڈز پر فیملی یا دوستوں کے ساتھ گھومتی ہوں۔ الزبتھ ساؤتھ کیرولائنا میں ڈینٹل اسسٹنٹ کا کام کرتی ہے اور ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 3 مئی 2021 ونسنٹ فلیا جیل میں مر گیا، اس کی عمر 51 سال تھی۔ دوستوں، یہ تھی الزبتھ شوف کی کہانی۔ خون خرابہ دیکھتے جائیے، خوش رہیے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر
और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना